ہے. اچھا ڈاکٹر بابا، میں نے اپنے مسز کے بارے میں بات کر لی تھی کہ ان کو تقریباً 1 سال پہلے نا ان کو ٹیوبرکلوسس ہو گیا تھا، ان کے نا لنگس میں پانی جم گیا تھا. تو ان کی وہ میڈیسنس چلی، سب کچھ ہوا معاملہ. ہم لوگ کراچی گئے، پھر لاہور آ گئے. جب ہم نے ڈاکٹر سے یہاں پہ چیک کروایا ترکی ہاسپٹل میں، تو انہوں نے کہا ان کو ٹیوبرکلوسس نہیں، آپ کو وہ غلط فہمی ہوئی ہے. لیکن وہ میڈیسن اتنی ان کی چل رہی تھی جس کی وجہ سے نا ان کے رائٹ سائڈ پہ ہپ جوائنٹ میں نا انفیکشن ہو گیا. تو جب ڈاکٹر کو ہم نے چیک کروایا تو انہوں نے یہ کہا کہ انفیکشن ہے، یہ پس پڑ گئی ہے اس کے اندر، تو اس کی ہلکی سی سرجری ہوگی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. وہ ہم نے سرجری بھی کروا دی، لیکن جو ہے نا اس کے بعد ان کا پیر کا مسئلہ نہیں حل ہوا. ان سے صحیح سے چلا نہیں چاہتا اور لنگڑا کے چلایا، تو صحت بھی ان کی ایسی ہے بالکل نہ ڈاؤن ہے، جیسے کمزوری ہوتی ہے بہت زیادہ. تو یہ معاملات ہیں. تو سورہ رحمان انہوں نے سنی ہے 7 دن اور 2 مرتبہ یہ سن چکی ہیں. تو مطلب کہ کبھی ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بالکل صحیح ہوا، لیکن تکلیف شروع ہو جاتی ہے پیر کے پیچھے. اب یہ ہے کہ گھر والے معاملات ہیں، شادیاں ہیں، شادی ہوئی ہے کہ ہماری مطلب یہاں پہ کام کا سسٹم ہوتا ہے، لیکن تکلیف جو ہے نا آگے لائف مزید آگے بڑھ رہی ہے، تو اس وجہ سے کافی زیادہ مسائل ہے. تو دعا کرا دیتے آپ. میں نے دعا جو بتائی ہے بیٹا وہی کرنی ہے، انہیں بھی کہو وہی دعا ہی کرنی ہے. 3 بار اللہ پانی والی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ صبح دوپہر شام، اور کچھ نہیں ساتھ کریں، بس وہی کریں. انہوں نے 7 دن سورہ رحمان سن لی ہے؟ جی سن لیا، بالکل سن لیا. بس ٹھیک، دعا کر کے پانی پیتی رہے. دل صاف کرنے کا جو آپ نے بتایا تھا، مطلب کہ 1 دفعہ سے پہلے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا آپ کے خونی رشتے داروں میں کوئی ہے جن کو جو ہے نا معاف نہیں کر پا رہی. وہ مطلب کہ بھائیوں کے بیچ میں کچھ اختلافات ہیں، میں نے بالکل سب سے صاف کر لیا، اس کے ساتھ کانٹیکٹ بھی بہت اچھا ان کا ہو گیا، سارے معاملات ہیں. لیکن اگر کچھ ہے اس طرح کا معاملہ، کچھ پوائنٹ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی بیٹا، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ مطلب جب پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے خونی رشتے داروں میں کسی سے آپ ناراض ہیں تو ان کو آپ دل سے معاف نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے پھر مطلب اپنے بھائیوں کے ساتھ کانٹیکٹ بالکل اچھا کیا تھا، بھائیوں کے ساتھ ہی کچھ اس طرح کا سسٹم تھا. تو بھائیوں کے ساتھ معاملات انہوں نے فون کیا، سارے بات چیت وغیرہ مطلب مل کر بھی آئی ہیں، پھر ان سے بہت اچھا سسٹم ہے. لیکن پیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں سمجھ میں آ پا رہا، وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا. پاؤں کا؟ جی پاؤں کا، ہپ جوائنٹ کا، جس سے چلا نہیں جاتا. ہپ جوائنٹ کا جس میں چلا نہیں جا رہا، وہ ڈاکٹرز نے ٹی بی بتائی ہے اس کی بھی؟ پہلے بتائی تھی ٹی بی ختم ہو چکی ہے، بالکل ٹھیک ہو چکا ہے سسٹم. ان کی رپورٹس ان کی سب کچھ صحیح ہو چکا. وہ ٹی بی کی جو ٹیبلٹس انہوں نے کھائی تھی نا، اس کی وجہ سے ریئیکشن ہوا تھا. رائٹ سائڈ کے؟ رائٹ سائڈ پہ. انہیں کوئی معاف نہیں کر رہا، انہوں نے تو کر دیا، انہیں کوئی نہیں معاف کر رہا. اچھا. انہیں کو روزانہ کوئی صدقہ خیرات کریں، کوئی نیکیاں کمائیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کریم سے کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو دے دے جو مجھے معاف نہیں کر رہا، جس سے میرے سے زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کئی بار انسان غصے میں یا بغیر ارادے کے بھی مطلب مذاق میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کسی کے پاس، یا میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دیتا ہے، کوئی ایسی فضول بات کر کے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرا دیتا ہے جس سے ٹھیک ٹھاک فساد پھیل گیا ہوتا ہے. عورتوں کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے یا کرنے والے کے لیے، لیکن اگلے کے گھر میں ٹھیک ٹھاک بات خراب ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ فساد سارا کا سارا آپ کے کھاتے میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انہیں کوئی، میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے میں نے کس کا اشارہ کر رہا ہوں. وہ انہیں بات یہ کہہ دو گے نا ساری، انہیں سمجھ آ جائے گی. تو انہیں کہو دل سے روزانہ کوئی نیکی کر کے نا ان کے نام بھیج دیں جن سے ان سے زیادتی ہوئی ہے. یہی ایک حل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں رحم ڈال دیں، وہ بھی انہیں معاف کر دے. ٹھیک ہے. یہ ساری قوم دنیا جہاں بھی سن رہے ہو نا، یہ بات ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ رحمان ہے، بہت پیار کرتا ہے. یہ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے سرکار کی، اگر آپ سرکار کی بات ہے آگے کوئی میں کیا اور بات کروں گا. کئی ایسے بدبخت ہیں جو میری ویڈیو کے نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ باب بخاری کے سسٹم کو سارا خراب کر دیا اس بندے نے بیچ میں معافی ڈال کے اور پتہ نہیں کیا کر کے. انہیں یہ پتہ نہیں کہ بابا جی
عاشق رسول تھے اور سرکار کی بات کے علاوہ کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے. ان کا سارا سسٹم، لیکن ان کا یہ کیموفلاج ایسا تھا جو کہ انہوں نے جس جگہ پہ کام کیا، جو کرنا تھا وہاں پہ انہیں پھر کرنا تھا، لیکن وہ سارا کا سارا تھا ایسے ہی. تو یہ جو حدیث میں نے ابھی بولی ہے، اگر اس کے دوسرے پارٹ کو بھی غور سے پڑھ لیں یہ لوگ یا دیکھ لیں تو یہ 100 بار اس بات کو سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، یہ سرکار کا حکم سمجھ لیں اس کو، ٹھیک ہے. تم پر آسمان والا رحم کرے گا، ایک یہ پارٹ ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. دوسرا پارٹ ہے وہ اس سے زیادہ اس میں کوئی اشارہ ہے. رحم رحمان سے مشتق ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا. اب سمجھ آ گئی ہے بندہ پھنسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. قطع رحمی سے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے آپس میں ظلم کرنے ہیں، آپس میں ایویں تو نہیں بندہ ماں باپ کو یعنی ماں جنوں کو چھوڑ دیتا، بہن بھائی آپس میں ملنا چھوڑ دیتے جی، مرن جون دے بننے نے جی. کوئی ہوتا تو کوئی زیادتی ہی ہوتی ہوگی نا، کوئی ایک پارٹی کو ظلم زیادتی کرتی ہوگی، دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ملنا ہی نہیں ہے اس سے، میں نے اس سے مرنے پہ بھی نہیں جانا یا خوشی کمی میں نہیں شامل ہونا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی زیادہ ایک پارٹی غلط کام کرتی ہوگی، زیادتی کرتی ہوگی تو دوسرا اس حد تک آتا ہے. لیکن سٹل حکم ہے جب ادھر سے کہ قطع رحمی نہ کرو، ٹھیک ہے. تو اس میں آہستہ آہستہ اس بندے کو شاید احساس ہو جائے اپنی غلطی کا. لیکن آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ نہیں کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کرتے بلکہ سوچتے بھی نہیں ہیں، اسی لیے آپ مار کھا گئے کہ کسی نے آپ کے ساتھ، چاہے وہ سگا بہن بھائی تھا، اس نے وہ فراڈ لگا دیا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کسی کے لیے. تو آپ ایک اچھے انسان تھے. اب آپ بھی اس کے ارد گرد سے ہٹ جائیں گے تو اس کا بہتر ہونے کے چانسز کم ہیں. آپ کی مثال اس کے سامنے ایسی ہے جو آہستہ آہستہ اس کو کسی دن شرمندہ کر سکتی ہے، اور آپ کی تقلید میں یا آپ کو فالو کرتے ہوئے آپ سے سیکھ سکتا ہے کہ یار یہ اتنے سال پہلے میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، تکلیف دی تھی، اس کے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ لے کے چھوڑ کے یا مینیپولیٹ کر کے اپنے بیٹے بیٹی کا کرا دیا تھا، لیکن اتنے سالوں بعد اب جو میں نے کیا تھا وہ میں بھگت رہا ہوں، اور وہ رشتہ جو میں نے خود کرایا تھا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ طلاق ہی ہو جائے تو اچھا ہے، اور نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا. اور اس کا جو نہیں ہو سکا تھا میری مینیپولیشن سے، وہ بچہ تو اس کا بہت اچھا ہے یا بچی. وقت سے بندہ سیکھ بھی لیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے اصول اٹل ہیں اور اللہ غلط تو نہیں کرتا. اینی ویز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قطع رحمی جو ہے، جب آپ رحم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی اپنے گھر والوں، اپنے ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، نہیں جی ہم نے تو اب بھائی کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی ہے جی، کٹھیاں ہی نہیں نے پینا کہیں، رہن دے سونے منہ والے نو، سلام دا جواب نہیں ہے کو دینا، گھر نہیں جانا، اسی بھی نہیں آنا. وہ ہوتا تو ہے، کوئی ایسی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ قطع رحمی سے منع کر رہا ہے، نبی منع کر رہے ہیں، پھر منع کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رشتہ دار تکلیف میں ہے، قریبی عزیز رشتہ دار، اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ کو اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو رہا، اس کی ضرورت کا اندازہ نہیں ہو رہا، وہ انہیں کہیں کہ کر لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.